اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ حروف جو اسم پر عمل کرتے ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں، وہ بتا دیا۔ آج ہے کہ وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ وہ حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، دوسری قسم ہے کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یعنی 2 حروف ہیں 2 طریقے سے، کہ ایک فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور دوسرا فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کی 4 فعل مضارع کو نصب دینے والے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کون؟ ان، لن، کہ، اذن۔ جیسے ارید ان تقوم، ارید ان تقوم۔ اب یہاں پہ تقومو نہیں آئے گا بلکہ کیا رہا؟ ان کیا ہے؟ حرف ناصب ہے، اور تقومو فعل مضارع ہے، اس لیے اس نے تقومو کو تقومہ کر دیا۔ ان تقومہ، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، لہٰذا ارید ان تقومہ کے معنی ہوں گے ارید قیامک، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں تیرے کھڑے ہونے کا۔ جب بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ان تو کیا ہوتا ہے؟ اس تقومو کا معنی جو فعل مضارع کا معنی رہتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ارید ان تقوم کا مطلب ہوا ارید قیامک، یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوں۔ اور دوسرا حرف کیا ہے؟ جیسے لن، لن یخرج زید، زید ہرگز نہیں نکلے گا، زید ہرگز نہیں نکلے گا۔ اب یہاں پہ لن یخرج، لن یخرج، یخرجو تھا، لن داخل ہوا، ضمہ کو فتحہ میں تبدیل کر دیا، ہو گیا لن یخرج زیدن، زید ہرگز نہیں نکلے گا۔ یہ حروف مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی نفی بھی کر دیتا ہے مضارع کو، اور تاکید مستقبل یعنی ہرگز نہیں کرے گا، یعنی آئندہ بھی کیا ہے؟ مستقبل میں بھی نہیں کرے گا، یعنی نفی تاکید مستقبل کر دیتا ہے کہ یہ نہیں کرے گا۔ کہ جیسے اسلمت کہ ادخل الجنہ، یہ حرف سبب اور علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہ کس کے لیے آتا ہے؟ سبب علت کو بیان کرنے کے لیے کہ آتا ہے۔ اسلمت کہ ادخل الجنہ، یعنی اس کا ما قبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ یعنی اسلم تو کیا ہوا؟ اسلم تو میں اسلام لایا، کہ ادخل الجنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جیسے میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہوں۔ اس میں اسلام کیا ہے؟ دخول جنت کے لیے سبب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سبب ہے۔ اذن کس لیے آتا ہے؟ اذن یہ کسی کے جواب ہی میں آتا ہے، یہ کسی کے جواب ہی میں آتا ہے۔ جیسے کوئی کہے انا اوتی کا، انا اوتی کا غدن، میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ انا آتی کا غدن، میں تمہارے پاس کل آؤں گا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن اکرمک، اذن اکرمک، تب میں تمہارا اکرام کروں گا۔ یعنی یہ کسی کے جواب میں آتا ہے۔ کہا کہ جب کل میں آپ کے پاس آؤں گا، کہا کل میں آپ کے پاس آؤں گا، تو سامنے والے نے کہا کہ جب آپ آئیں گے تو اذن اکرمک، اذن اکرمک، تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب یہاں پہ اذن ہے اکرمک، اکرمک ہے، اصل کیا ہے؟ اکرمک، میں آپ کا اکرام کروں گا، لیکن اذن آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی یہ جواب ہے کہ اس سے پہلے کوئی آئے گا، کسی نے کچھ سوال کیا ہے، اب میں جواب دے رہا ہوں کہ اذن اکرمک، کہ جب آپ آئیے گا تب میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اور یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 6 حروف ایسے ہیں، اور 6 حروف ایسے ہیں۔ دوسری بات اب ہو رہی ہے، یہ ان لن کہے اذن کی بات ہو گئی، کہہ رہے ہیں اور 6 حروف ایسے ہیں جن کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ یعنی 6 حروف ایسے ہیں کہ جن کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی ان مانن ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کرے گا؟ فعل مضارع کو نصب دے گا۔ جیسے حتیٰ کے بعد، حتیٰ کیا تھا؟ محمد علی آئی،
ابھی آپ نے کیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا حتی ان تنفقوا، ان یہاں پہ کیا ہے پوشیدہ، حتی ان تنفقوا، ٹھیک، حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے مررت حتی ادخل البلد، میں چلا تاکہ شہر میں داخل ہوں، یہاں پہ مرر تو حتی ان ادخلا ہے، حتی ان ادخلا ہے، اصل میں تھا مرر تو حتی ان ادخل البلد، ٹھیک۔ لام جہود کے بعد لام جہد وہ لام ہے جو کانا منفیہ کی خبر پر داخل ہو، جو کانا منفیہ کی خبر پر داخل ہو اور نفی کی تاکید کے لیے آئے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، کانا منفیہ کی خبر پر داخل ہو، لام جہود کس پر داخل ہوتا ہے، کانا منفیہ کی، جو کانا ہے منفیہ، کانا کا ایک اسم ہے ایک خبر ہے، کان زید قائما، اب اس میں کیا ہے خبر کیا ہے، کان اللہ اور یعذبہم کیا ہے اس کی خبر ہے، ما کانا، یہ کہا ما کانا، ما کیا ہو گیا نفی ہو گیا، ما نافیہ ہے، تو اسی لیے کہا ما کانا، کانا منفیہ کی خبر پر لام یہ داخل ہوتا ہے اور نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جو خبر ہوتی ہے اسی خبر کی تاکید کے لیے آتا ہے، جو ما کانا کی خبر ہوتی ہے اسی خبر کی تاکید کے لیے یہ لام اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن اس لام کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، لام جہود کے بعد بھی ان پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہاں پہ اصل میں کیا ہے لأن یعذبہم ہے، ٹھیک، لأن یعذبہم۔ تیسری جگہ اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جو او الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جو او کیا ہو الا ان، یا جو ہے کس کے معنی میں ہو الا ان کے معنی میں ہو، اس او کے بعد کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے، ابھی سمجھ جائیں گے، جیسے لألزمنک او توتینی حقی، میں تیرے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تو میرا حق مجھے دے دے۔ اب یہاں پہ الا ان یعنی یہاں تک کے ہے، الا ان کیا ہے مگر یہ کے، الا ان یہ مگر یہ کے معنی ہے، الا ان کیا ہے یہاں تک کے، تو کہہ رہے ہیں جو او الا یہاں تک کا معنی دے یا جو ہے مگر یہ کا معنی دے، اس او کے بعد کیا ہے ان پوشیدہ ہوتا، اصل میں الا ان توتینی یہاں تک کہ تو میرا حق دے دے، یا کہتے ہیں الا ان توتی یعنی یا مگر یہ کہ تو میرا حق دے دے، یہ دونوں معنی اگر ترجمہ کر رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ او کے بعد ان پوشیدہ ہے، اور او بمعنی الا ان ہے یا الا ان ہے، اصل میں الا ان توتی یعنی یا الا ان توتی یعنی ہے۔ واو صرف کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، واو صرف کیا ہے، واو صرف اس واو کو کہتے ہیں کہ جس کا ما بعد اس کے ما قبل پر معطوف نہ ہو سکے، جیسے لأتنہ عن خلق وتاتی مثلہ، ایسی عادت سے منع نہ کر، حال یہ ہے کہ تو اس جیسی کرتا ہے، انہوں نے ترجمہ کیسے کر دیا، اصل میں کیا ہے وا کے بعد کیا ہے وتاتی، کیا ہے وا کے بعد کیا ہے اصل میں کیا ہے ان تاتیہ مثلہ، ان تاتیہ واو کے بعد ان پوشیدہ ہے، ان تاتیہ مثلہ، لام کئے کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لام کئے وہ لام ہے جو کئے کی طرح کسی کام کی غرض بتلائے، جیسے اسلمت لأدخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو یہاں پہ لام کیا ہے یہ علت بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، غرض کو بتلا رہا ہے، تو یہاں بھی میں اسلام اس لیے لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو کئے بھی وہاں سبب بتا رہا تھا علت، اور لام بھی کیا ہے لام کئے یعنی کئے کی طرح لام ہو، سبب بنتا ہے علت بتائے
تب سمجھ لیجئے کہ اس لام کے بعد ان پوشیدہ ہوگا۔ اصل میں کیا ہے؟ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہاں بھی کیا ہے؟ ان پوشیدہ ہے۔ چھٹی جگہ کیا ہے؟ اور اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اس کے بعد جو فا واقع ہو رہا ہے اس فا کے بعد کیا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے۔ جیسے امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرضی، اس کے جواب میں جو فا آتا ہے اس فا کے بعد ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے۔ جیسے امر کی مثال زرنی، تم میری زیارت کرو، فاکرمک، تم میری زیارت کرو، امر دے رہے ہیں، امر ہے، زرنی تم میری زیارت کرو۔ اب کہہ رہے ہیں فاکرمک، تم میری زیارت کرو گے تو کیا کروں گا؟ فاکرمک، میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو زرنی کا جواب کیا؟ اکرمک، فاکرمک۔ اب یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ ان کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ فا کس کے جواب میں آیا؟ امر کے جواب میں آیا، ٹھیک۔ زرنی امر ہے اور فاکرمک یہ کیا ہے؟ جواب ہے۔ تو میری زیارت کر، میں تیرا اکرام کروں، ٹھیک۔ تو میں تیرا اکرام کروں یہ جواب واقع ہو رہا ہے امر کا، یعنی تو میری اگر زیارت کرے گا تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ تو یہاں پہ فاکرمک کے بعد کیا ہے؟ ان پوشیدہ رہے گا۔ اصل میں فان اکرمک۔ نہیں کی مثال لا تشتمنی فاضربک، مجھے گالی نہ دے کہ میں تجھ کو ماروں۔ اب یہاں پہ نہیں کی مثال ہے، لا تشتمنی، تم مجھے گالی نہ دو تاکہ میں تمہیں ماروں، اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تم کو ماروں گا، تم مجھے گالی نہ دو، اگر گالی دو گے تو میں تجھے ماروں گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں کے بعد کیا ہے؟ نہیں کے بعد فا آیا ہے اور فا جو ہے نہیں کا جواب ہے، اس لیے یہاں پہ ان پوشیدہ ہے۔ یہاں پہ اصل میں ہے فَأَنْ أَضْرِبَكَ۔ نفی کی مثال جیسے ما تاتینا فتحدثنا، آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ ہم سے بات کریں، فتحدثنا، ما تاتینا آپ ہمارے پاس نہیں آتے، فتحدثنا تاکہ آپ ہم سے بات کریں۔ تو یہاں پہ ما تاتینا کیا ہے؟ نفی کی ہے، یعنی نہیں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں تاکہ آپ سے ہم بات کریں یا آپ ہم سے بات کریں۔ تو یہاں پہ نفی کے جواب میں فا آیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جب نفی کے جواب میں جو فا آ رہا ہے اس فا کے بعد بھی ان پوشیدہ رہے گا۔ یہاں پہ رہے گا فَأَن تُحَدِّثَنَا، فَأَن تُحَدِّثَنَا رہے گا۔ استفہام کی مثال استفہام کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو اس فا کے بعد بھی ان پوشیدہ رہے گا۔ جیسے أَيْنَ بَيْتُكَ، أَيْنَ بَيْتُكَ، أَيْنَ بَيْتُكَ یعنی یہ استفہام ہے سوالیہ، أَيْنَ بَيْتُكَ آپ کا گھر کہاں ہے۔ فَأَزُورَكَ، فَأَزُورُكَ یعنی فَأَنْ أَزُورَكَ ہے، اصل میں فَأَنْ أَزُورَكَ ہے۔ تمنی کی مثال ہے جیسے لَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ، کاش میرے لیے مال ہوتا، یعنی کاش میرے پاس مال ہوتا، فَأُنْفِقَهُ تو میں اس کو انفاق کرتا، اس کو خرچ کرتا۔ تو یہاں پہ لَيْتَ لِي مَالًا یہاں پہ کیا ہے؟ تمنا ہے، آرزو ہے۔ فَأُنْفِقَهُ اب اس کے جواب میں کیا ہے؟ فَأُنْفِقَهُ یعنی اس کے جواب میں آیا۔ اب اس کے جواب میں اگر فا ہے، تمنی کے جواب میں اگر فا ہے تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر رہے گا، اصل میں ہے فَأَنْ أُنْفِقَهُ۔ عرض کی مثال جیسے الا تنزیل بنا فتصیب خیرا، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا کہ تو بھلائی کو پہنچے، تو بھلائی کو، یعنی اب یہاں پہ عرضی ہے یعنی عرض ہے کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، اس لیے کہ تم جو ہے خیر پر پہنچو، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو خیر پر پہنچ جاؤ گے۔ تو یہاں پہ عرضی ہے، الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، الا تنزل بنا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو، آگاہ ہو جاؤ، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو، فتصیب خیرا تاکہ تم خیر تک پہنچ جاؤ۔ تو یہاں پہ عرضش ہے، عرض ہے۔ تو کہہ رہے ہیں عرض کے جواب میں جو فا آ رہا ہے، اگر وہ فا آ رہا ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اس فا کے بعد بھی ان
پوشیدہ ہے، یعنی 6 مقامات پر ایسے ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس فا کے بعد ان پوشیدہ ہے۔ اگر امر ہو، امر کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو ان پوشیدہ، نہیں کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو سمجھ جائیے ان پوشیدہ ہے، نفی کے جواب میں اگر ان فا آ رہا ہے تو سمجھ جائیے ان پوشیدہ، استفہام کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو سمجھ جائیے ان پوشیدہ، تمنی کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو سمجھ جائیے ان پوشیدہ۔ اسی طریقے سے عرض کے جواب میں اگر فا آ رہا ہے تو سمجھ جائیے ان پوشیدہ۔ یہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ فا کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔